सोए हुए ज़मीर को तो जगाया जा सकता है, मुर्दा ज़मीर में जान कहाँ से डाली जाएगी। اور ایسا مسیحا کون آئے گا کہ جو ان مرددل حکمرانوں نے ایمان اور دینی اور ملی غیرت و حمیت کی زندگی کو بیدار کرے۔ ہم ایک فرعونیت، نمرودیت، منافقت اور جبر و جور اور ظلم و عدوان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، رنگی کو نارنگی کہیں، دودھ بنے کو کھویا، چلتی کا نام گاڑی رکھیں، پھر دیکھ کبیرہ رویا۔ اقدار بدل گئی ہیں، تعریفات بدل گئی ہیں کہ اسرائیل مظلوم مسلمانوں پر یلغار کرے، ان کی بستیوں کو تاراج کر دے اور راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دے، ان کے بچے بوڑھوں اور جوانوں کو شہید کر دے، تو وہ حق کے دفاع ہے۔ اور مسلمان اپنے تحفظ کے لیے مجبوراً کھڑے ہوں تو یہ دہشت گردی ہے۔ جماعت اسلامی اور منعم ظفر خان صاحب نے جس احتجاجی ملین مارچ کا اعلان کیا ہے، میں اس کی پرزور تائید کرتا ہوں۔ مسلمانان کراچی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بلا امتیاز میدان عمل میں آئیں اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے جو بھی آواز اٹھے اس میں اپنی آواز کو ملائیں۔ یہ ہمارا دینی، ملی، قومی اور ایمانی فریضہ ہے۔ دیکھیے، آپ مولانا کے پاس ہم تشریف لائے ہیں۔ پرسوں بھی ہم نے علماء کرام سے رابطہ کیا تھا، اور اسی طرح جامعہ بنوریہ بھی ہم گئے اور جامعہ عالمیہ بنوریہ بھی ہم گئے۔ تو ہماری دعوت تو سب کے لیے ہے، اور یہ کاز ایسا ہے کہ جس کاز کے لیے سب کو کھڑا ہونا چاہیے ہے، سب کو آواز بلند کرنا چاہیے ہے۔ اور فلسطین سے ہمارا تعلق مسجد اقصیٰ انبیاء کی سرزمین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ تو یہ فرض تو اہل غزہ ادا کر رہے ہیں، اہل فلسطین ادا کر رہے ہیں، جو فرض پوری امت کو ادا کرنا تھا۔ تو ہماری دعوت سب کے لیے ہماری دعوت ہے کہ وہ آئیں، اس مارچ کے اندر شریک ہوں اور فلسطین کے اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ پورے ظلم کے باوجود وقت نے ثابت کیا ہے کہ ایمان کی بدولت، صبر اور استقامت کی بدولت آج بھی اہل فلسطین اپنی ایمانی جرت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا بچہ بچہ پکار کر یہ بات کہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اس پورے عرصے کے اندر جو جدوجہد اہل فلسطین نے کی ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال اقوام متحدہ کے لیے بھی ہے کہ جس نے پچھلے ایک سال میں سوائے قراردادوں کے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا ہے، ظالم کا ہاتھ نہیں روکا، اور امریکہ اس ظالم کا پشت پناہ ہے، جو اس کو ڈالر بھی دے رہا ہے، اس کو اسلحہ بھی دے رہا ہے، اور اسی طرح مغربی قوتیں بھی یہ کام انجام دے رہی ہیں۔ اس کے حکمران بھی وہی کچھ کر رہے ہیں کہ ڈالر بھی دے رہے ہیں، اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اسرائیل کو قوت مہیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس پورے عرصے میں وہ بعض امیر لوگ بھی موجود ہیں، وہ مغرب کے بعض امیر لوگ بھی ہیں جو مغرب کی جامعات میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان نکلتے ہیں اور اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم آواز بلند کریں، ان مظلوموں کے حق میں کھڑے ہوں، ان کے لیے صدائے احتجاج بلند کریں، اور انشاءاللہ تعالی 6 اکتوبر 3 بجے شارع فیصل پر الاقصیٰ ملین مارچ کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اپنی فیملی کے ساتھ اس مارچ میں شریک ہوں،
اہل غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیجیے اور اس بات کو ثابت کر دیجیے کہ کراچی آج بھی امت مسلمہ کا دھڑکتا ہوا دل ہے.